إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى نعرہ صلوات مجلس اور امام کی ہے کہ جو رئیس مذہب جعفری کے پوتے ہیں جو باب الحوائج کے بیٹے ہیں جو جواد الائمہ کے بابا ہیں اور خود عالم محمد چونکہ وقت کی نزاکت بھی ہے اور موسم کی کیفیت بھی آپ کے سامنے ہے لہٰذا طول کلام اس وقت قطعاً مقصود نہیں ہے مجھ سے خاص موضوع کہا گیا ہے تمہید میں ایک آیت کو میں نے پڑھا ہے آپ کی خدمت میں موضوع ہے گنبد امام رضا اب امام رضا علیہ السلام کی ذات خصوصی والا صفات پر شاید کوئی 15-16 مجالس یا جشن میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں لیکن ہر بار کوئی نیا رزق معرفت ہوتا ہی ہے تو سلسلے میں جس آیت کو پڑھنے لگا ہوں وہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے آیت کا نشان آپ کے ذہن میں اس لیے رہ جائے گا کہ ہے 12 20واں سورہ ہے اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اللہ بات کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلیم اللہ سے فخلا نالین اتارو اپنی انک بالوادی المقدس طویٰ حرم امام رضا پہ گفتگو ہے انشاءاللہ سے انک بالوادی المقدس طویٰ تو ایک بڑی پاکیزہ مقدس وادی میں ہوں تو نالین اتارو اس کے بعد آؤ ہمارے پاس خدا کو لے جائے نجف اشرف جب نجف اشرف میں داخل ہونے لگے تو مجھے ہمیشہ کے لیے وہ منظر بڑا ہی لطف لگتا ہے کہ جب بھی نجف میں داخل ہوئی ہے تو داخل ہوتے ہی بہت پہلے حرم مطہر سے ایک بہت بڑا سا بورڈ آتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طویٰ اپنی نالین کو اتارو تم ایک بہت مقدس وادی میں قدم رکھ رہے ہو اس کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے ظاہر یہ ہے کہ اپنے چپل اتار دو اور جاؤ حرم امیر المومنین میں باطن یہ ہے کہ دل کی کثافت نکالو اور جاؤ جو طاہرکم تطہیرا کے مل کے سوال دیجیے گا محمد تو خلافت کا عثمانی بادشاہ تھا اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس فقیر نے اس کو چند سالوں پہلے پڑھا تھا اور کافی زیادہ وہ سوشل میڈیا پر سنا بھی گیا اس لیے اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے فقط ایک اشارہ کافی ہے کہ وہ جا رہا تھا اور اسے حرم امیر المومنین دور سے گنبد نظر آیا تو احترام میں اس نے چاہا کہ میں اتر جاؤں اپنی سواری سے اور اس کے کسی ناصبی یا شک کرنے والے وزیر نے یا مشیر نے یہ کہا کہ علی تو گزر گئے آپ زندہ بادشاہ ہیں زندہ بادشاہ کیوں گزرے وہ بادشاہ کا احترام کریں تو یہ کوئی بہتر نہیں تھا آپ کو اپنی سواری پہ رہنا چاہیے تھا اس طرح سے گزرتے تو اس نے کہا میں قرآن سے دیکھتا ہوں قرآن سے اگر استخارے میں کوئی میرے پیغام آ گیا تو میں اس پر عمل کر لوں گا اور اس کے بعد اس نے قرآن کو کھولا وہ شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ قرآن میں کیا ایسا پیغام آ جائے گا کہ سواری سے اترو یا نہ اترو بہرحال لیکن اس نے جیسے قرآن کو کھولا تو یہ آیت آئی کہ فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طویٰ اس نے کہا پہلے تو فقط میں سواری سے اترا تھا اب میں نالین بھی اتاروں کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم یہ آیا ہے کہ نالین اتار کر پہنچو اس وادی مقدس میں ظاہری طور پر کثافتوں کو ہٹا کے پہنچو باطنی کون سی نجاستوں کو دور کر کے پہنچو کم سے کم 4 نجاستیں 4 کثافتیں جب ہم یہ اپنے وجود سے دور کر دیں گے تو یقین کے منزل پر پہنچیں گے اور 4 کثافتیں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارنی کیف تحیی الموتیٰ پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے قال ولم تؤمن اے ابراہیم کیا پر ایمان نہیں رکھتے قالوا بلا قال بلا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی
ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے. یہ فرق ابراہیم کے اطمینان اور علی بن ابی طالب کے. آپ کے ذہن میں بتا دیتے ہیں علی نے کہا لوگ کو شفل لیتا تھا مسجد تو یقین. اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کی نگاہوں سے ہٹ جائے. آپ کبھی کوئی کرامت کو دیکھتے ہیں آپ کا یقین اور بڑھتا ہے, کسی اور معجزے کو دیکھتے ہیں آپ کا یقین اور بڑھتا ہے, ایسا ہے نا. لیکن علی بن ابی طالب کہتے ہیں زمین و آسمان کے حجاب ہٹ جائیں یقین اس منزل پر ہے کہ اضافہ ہونے کی گنجائش نہیں. نمازت تو یقین اب بڑھنے والا نہیں ہے یقین. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلق شدہ مخلوق کے لیے جتنا یقین ممکن ہے وہ سب کا سب علی بن ابی طالب میں سمایا ہوا ہے. یہ ساتھ کے سوال کا واقعہ بھی اب آپ مجھے چونکہ سال سے سماج فرما رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, لہٰذا یہ سارے واقعات ہوا ہے کہ جو لابلۂ کلام میں آتے رہے, خالی اشارہ کرتے واقع پڑا. صاحب نے سوال نے جو پوچھا تھا وقت آخر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ مولا آپ افضل ہیں آدم, آپ افضل ہیں نوح, آپ افضل ہیں ابراہیم. مولا نے کہا میں افضل. اس میں دلیل دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین معجزے کا محتاج تھا, میرا یقین اس منزل پر ہے کہ لوگوں کو شفا دیتا تھا مسجد تو یقین. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تمہیں ایمان نہیں کیا ہم پر؟ ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے. اچھا اسے اپنے آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا, ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ پوری کنورسیشن میں کہیں پر آ سکے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, وہ اپنے مقام سے اس اطمینان کی بات کر رہے ہیں. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اے ابراہیم چار پرندے لو, انہیں اپنے آپ سے مانوس کر دو, اس کے بعد انہیں ذبح کرو, ان کا گوشت مکس کر دو, انہیں پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوهن يأتينك سعيا, اس کے بعد انہیں پکارو, یہ سب اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. واعلم أن الله عزيز حكيم, اور یاد رکھو اللہ صاحب عزت بھی ہے, صاحب حکمت بھی ہے. تم یقین پہ پہنچ جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار تو دیکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ہم نہیں دکھائیں گے, تم سے کروائیں گے. تم بلاؤ گے, ہم نہیں کریں گے یہ کام, براہ راست تم سے کروائیں گے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا, انہیں پہاڑ پر رکھ دو, مکس کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات میں ساتھ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کی جو چونچ اور سر تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا تھا, چار پرندے, اور اس کے بعد انہوں نے پکارا اور سب اڑتے ہوئے زندہ ہوتے ہوئے ان کا گوشت ملا اور آئے. اور چار پرندے وہ تھے. اس بارے میں بتا تدقیق روایات نہیں, لیکن ہم اپنے اخلاقی پہلو کے لیے روایات کو لے سکتے ہیں کہ تو بعض روایات کی جانب اشارہ ہے. مثلا ایک مور ہے, کوا ہے اور کبوتر ہے, یہ چار پرندے تھے. تو مور ہے وہ پیکاک, کبوتر ہے پیجن, اور کوا ہے کرو, اور مرغ ہے یعنی آپ ہین کہہ لیں. یہ چار پرندے, ان کو ذبح کیا, ان کے جو سر اور چونچ وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. اب جب مور کا جسم آیا تو اس میں مثلا مرغ کی چونچ کو لگانا چاہا تو وہ نہیں لگی. وہ اپنے سر پر آ کر فکس ہوا. یہ ایسے ہوتا گیا. ابراہیم علیہ السلام یقین کی منزل پر پہنچ گئے. اس کا ایک باطنی پہلو یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک ظاہری کثافت کو دور کر کے جاؤ حرم میں, باطن میں جو نجاست ہے اس کو بھی دور کر کے جاؤ. باطن کی نجاست کیا؟ یہ جو چار پرندے اللہ نے ذبح کروائے نا, یہ سمبل تھا خاص. یا ابراہیم, یہ جو مرغ ہے نا یہ ہے بیجا جنسی خواہشات کا سمبل, کوا ہے لمبی آرزوؤں کا سمبل, مور ہے خود نمائی کا سمبل, کبوتر ہے امیوزمنٹ کھیل تماشے کا سمبل. جب ان چار جذبوں پر تم چھری پھیر لو گے تو تم یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ گے. فخلا نالے کے نگر الواد المقدس میں جا سکتا ہوں, اٹھاؤ پھر پہنچ. مل کے سوال دیتے ہیں حیدر کبار علی شاہ ابی طالب علیہ السلام پر. یعنی حرم امام میں داخل ہونے کا جو اصل حق ہے اور اس کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لمبی آرزوؤں پر چھری پھیر دو, کھیل تماشے پر چھری پھیر دو, ختم کر دو. حرام کھیل تماشا, لمبی آرزوؤں کی طرف نہ جاؤ جیسے کہ کوا رکھتا ہے, اور حرام جنسی خواہشات کا تلقمہ کر دو. یہ ہو گیا فخلان علیک انک بالواد المقدس طویٰ, تمہیں پاکیزہ وادی میں. یہ میں اس لیے بیعت کر رہا ہوں کہ اربعین حسینی پر بہت سارے مومنین انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں. اس وقت کو بھی انشاءاللہ زیادہ دیتا ہوں تو مومنین تو پہنچ رہے ہیں, تو جہاں کہیں بھی تشریف لے جائیے تو اس میں اس ادب کو ملوز خاطر رکھیے. اب جب حرم میں داخل ہو تو حرم ہے علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام, ہر حرم کی طرح یہاں پر بھی کیسے دخول ہے. اللہم انی وقفت, پروردگار میں کھڑا ہوں, من ابواب بیوت نبی کا, پروردگار تیرے نبی کے دروازے, تیرے نبی کے گھروں میں سے ایک دروازہ ہے. اس دروازے جو بہت سارے تیرے نبی کے دروازے ہیں, باب من ابواب بیوت نبی کے لفظ ہے کہ جو تیرے نبی کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے پہ میں کھڑا ہوں. اور فتحت باب فہمی بالعزیز مناجات ہیں, میری آنکھیں براہ راست دیکھنے سے قاصر ہیں کہ کیا کچھ ہے یہاں, اور کان بھی سننے سے قاصر ہیں کہ کیا کچھ آوازیں ہیں یہاں پر.
لیکن وہ فتح تو باب فہمی باللذین مناجات، تو نے میرے فہم کے دروازے کو کھلا رکھا ہے تاکہ ان مناجات کی لذت کو محسوس کر سکوں. تو اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میری بات کا جواب دے رہے ہیں. پروردگار تو جیسے اپنے کسی بہترین ولی کو توفیق عطا کرتا ہے کہ اس بارگاہ میں پہنچے، ویسے مجھے توفیق عطا کر. فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك، اگر میں اس بات کا اہل نہیں کہ یہاں داخل ہوں تو اس بات کا اہل ہے کہ تو مجھے بلا لے. یہ حرم کے باہر کا منظر ہے. پھر آپ حرم مطہر میں داخل ہوئے. حرم امام رضا علیہ السلام کے 8 بڑے صحن ہیں، اس میں جو سب سے بڑا صحن حسین پیغمبر اعظم ہے، جس میں 77,000 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک صحن غدیر ہے. صحن غدیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں عید غدیر کا خطبہ لکھا ہوا ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا. اسی صحن غدیر میں وہ دسترخوان غدیری ہے جب آپ مہمان بنتے ہیں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم کے. وہاں پر 8 بڑے رواق بھی ہیں، یعنی بڑے ہالز ہیں. اس کے بعد آپ ان میں سے دیکھیے گا چاروں طرف سے جتنے بھی دروازے ہیں جو محراب نما ہیں، ان میں ہر ایک گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے. بعض گولڈ پلیٹڈ ہیں، بعض نہیں ہے. جو گولڈ پلیٹڈ ہے یہ علامت ہے کہ اس کی سیدھ میں آپ جائیں تو ذریعہ مطہر ہے. جب آپ وہاں سے پہنچے اور سیدھا داخل ہوں کہاں، حرم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، جب وہاں پہنچے تو آپ ذریعہ مطہر کے ساتھ ہیں. کہ کم مومنین جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کے ساتھ ایک بڑا پست انسان بھی دفن ہے، اس کا نام ہے ہارون رشید. اور یہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ جو پہلے محمد کی باتیں وہاں ریپیٹ ہو رہی ہے اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، بلکہ در حقیقت 700 ہجری تک تو یہ بقعہ ہارونیہ کہلاتا تھا. آج حرم امام رضا کہلاتا ہے، آج اس کے نام و نشان کا پتہ نہیں، لیکن 700 ہجری تک یعنی تقریباً 700 سال پہلے تک تو یہ بقعہ ہارونیہ کہلاتا تھا. بقعہ ہارونیہ یعنی ہارون کا بقعہ لعنت اللہ علیہ. ہارون کی موت بھی امام رضا علیہ السلام سے پہلے ہوئی. 193 ہجری میں ہارون حاصل جانا ہو گیا اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. 10 سال بعد. ہارون کا جو کیپٹل ہے وہ ہے بغداد، وہاں سے آیا تھا یہ کچھ جنگوں کے لیے خراسان کے علاقے میں، اور واپسی پر ایک ایسے مرض علاج میں مبتلا ہوا کہ یہیں اس کی موت ہو گئی. اور مامون نے یہ چاہا کہ مامون اجمی ہے تو اس نے چاہا کہ اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیا اجم علاقے، لہٰذا مامون نے اس کو وہاں دفن کر دیا. اور جب امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلایا تھا تو اس کی پہلے سے یہ گویا پست خواہش تھی کہ میں علی بن موسیٰ رضا کو وہاں دفن کروں گا جہاں میرا باپ دفن ہے. بلکہ اس نے تو کوشش پوری یہ کی تھی کہ نعوذ باللہ بذالک، جہاں ہارون رشید کے قدم آ رہے ہیں نا وہاں سے قبر شروع ہو. کوشش پوری کی تھی اس نے، لیکن مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہوا کہ میں خیر بنداز کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہونے والی تھی اس سے پہلے اب اصل سے کہا امام نے کہ ہارون رشید کے اطراف کی قبر کی جو چاروں طرف کی مٹی ہے اسے لے آؤ. وہ گیا لے آیا. کوئی ایسا خاص مقام اس وقت تک تو نہیں بنا تھا نا، ایک عام سی جگہ ہے بس قبر ہے، تو لے آیا. اس کے بعد امام رضا السلام کے پاس پہنچا. امام نے خاک کو سونگا اور کہا کہ اس میں میرے وجود کی خوشبو ہے ہی نہیں، پھینک دیا ایک طرف سے. اس کے بعد دوسری طرف سے خاک کو سونگا، کہا اس میں بھی میری قبر کی خوشبو نہیں ہے. اس کے قدموں کی طرف داہنی طرف بائیں طرف کہیں پر بھی امام نے کہا کہ یہاں میری قبر نہیں ہوگی اس لیے کہ میری قبر کے آثار یہاں نہیں. اس کے بعد جو اس کا سر تھا، اور اگر وہاں قبر بنتی تو امام کے قدم اور اس کا سر، امام نے کہا یہاں میری قبر بنے گی. یہ پہلے امام نے بیان فرمایا. جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تھی تو غور کیجیے گا، امام کے جنازے کو لے کر چلے، میں مسائل میں کچھ تفصیلات کو پڑھوں گا، امام علیہ السلام کے جنازے کو لے کر چلے پھر واقعے کو پڑھوں. تو مامون رشید احمد نے یہ کوشش کی کہ امام کو وہیں قدموں کی طرف دفن کیا جائے. تو جیسے ہی کھودا گیا تو اتنا ایک بڑا پتھر وہاں ظاہر ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ میں خطابت میں نہیں کر رہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خراسان کے سارے بڑے مزدور اور کدالیں منگوا لی گئیں، لیکن اور ٹوٹنے کا نام نہ لے تو وہاں قبر بن ہی نہیں سکتی، پتھر ہے کوئی جگہ ہی نہیں. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ داہنے بانے کسی طرف کھود لو. اچھا یہ پتھر جو آ گیا تھا بہرحال حضرت علیہ السلام سے، یہ تو بہت ہی ادنا سی بات ہے، آپ جانتے ہیں. وہ اپنے رستے ولایت سے اشارہ کریں تو خیبر کا جو ٹکڑا ہو جاتا ہے، کبھی اسے اکھاڑ دیں اور کبھی ایک ایسا پتھر آ جائے کہ وہ ہل ہی نہ سکے. داہنے طرف اور بہانی طرف اس نے کہا یہاں کھودو، یہاں کوئی امکان بن جائے. جیسے کھودا گیا تو پانی آ گیا بہت سارا، پانی میں مچھلی آ گئی. تو میں بھی سنیے گا. اب اصل فوراً آگے بڑھے، ان کے پاس کچھ روٹیاں تھیں، مچھلیوں کو دینے لگے. کہ یہ کیا کرو؟ کل اپنے موسیٰ رضا السلام نے مجھے بتایا تھا کہ جب کھودا جائے گا نا وہاں مچھلی آئیں گی تو انہیں میری طرف سے روٹیاں دینا. یہ بات سے ذریعہ امام رضا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ باہنی طرف مچھلی آ گئی. امام رضا السلام نے پہلے سے کوئی روٹیاں دی ہوئی تھی، رضا کے مدین کے نمائندے کہ مچھلی آئیں گی تو انہیں ریس لے دینا ہماری جانب سے. وہاں پر بھی دفن نہیں ہو سکتے اس لیے کہ پانی پر پانی پانی پر پانی پانی پر پانی. ایک ہی جگہ رہ گئی کہ پھر ہارون کا سر اور امام کے قدم.
جب ہارون کی جو قبر تھی اس کے گرد میں اس نے پہلے ہی ایک حجرہ بنا لیا تھا ایک مقام کے طور پر. امام کو دفن جب کیا گیا, اب امام علیہ السلام کے قدم ہوتا ہے اس ملعون کے سر کے اوپر, تو جہاں خود امام کا سر اقدس ہے, جب زری بنانے کی بات آئی تو آپ زری بنائیے گا تو امام کے سر اقدس کو اندر لیتے ہوئے وہ زری بنے گی ظاہر ہے. تو آلریڈی جو حجرہ ہے وہاں پر اس میں اور زری میں جگہ بڑی تنگ ہو گئی نہیں ہوگی, کیونکہ امام علیہ السلام کی قبر وہ بالکل درمیان میں نہیں ہے. درمیان میں کس کی قبر ہے؟ پہلے سے اس کی ہے, امام کی قبر اس کے اوپر ہے. تو اب جب زری بنے گی, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو, تو خود حجرے اور زری کے درمیان جو بالائے سر کا فاصلہ وہ بڑا کم ہو گیا. آج بھی وہ تھوڑا سا تنگ ہے, وہ تنگ ہو گیا بہت زیادہ. اس میں مصلحت تھی اللہ کی, اس لیے اس زمانے میں جو بھی وہاں سے گزرتا تھا, چونکہ رش بہت ہو جاتا تھا, تو اتنی تنگی کے ساتھ گزرنا پڑتا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر آتا تھا کہ خدا لعنت کرے اس پر کہ جس کی وجہ سے امام کی خبر یہاں پر پہنچی ہے, اور چونکہ یہاں پر یہ زری بنی ہے لہٰذا یہ ظاہر کے لیے گزرنے کا راستہ بڑا تنگ ہو گیا. تو اللہ نے ابدی لعنت کا اہتمام فرما دیا ہارون رشید کے لیے امام رضا علیہ السلام کی ذریعے مطالعے کے ذریعے سے. اس موقع پر دیبل نے ایک شعر پڑھا. دیبل نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خیر الناس بھی دفن ہے اور شر الناس بھی دفن ہے. اب لے جائیے گا جہاں سے لے آئے اور جہاں تک مشرق تک لے آئے, میں کہاں سے شروع کریں وہ آپ تک خود بنے, جہاں شر الناس بھی ہے اور خیر الناس بھی ہے. اور اس کے بعد دیبل نے کہا کہ اس مقام کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ یہاں طیب اور خبیث, جو اطیب الطیبین ہے وہ بھی دفن ہے, جو اخبث الخبائث ہے وہ بھی یہیں پر ہے. لیکن اللہ نے اہتمام یہ کیا ہے کہ طیب اگر خبیث کے ساتھ دفن ہے تو خبیث کی خباثت طیب کی طہارت میں کوئی کمی نہیں لا سکتی, اور وہ خبیث اتنا خبیث ہے کہ چاہے طیب کے پہلو میں دفن ہے. دیکھو متقی اور گناہگار نہیں کہا یہاں پر, گناہگار دفن ہوگا تو گناہ معاف ہو جائیں گے, خبیث دفن ہوگا تو اس کی خباثت کم نہیں ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک شجر خبیثہ سے ایک شجر طیبہ سے مل کے صلوات دیتے ہیں. اللہ صلی علی یہ ذریعہ امام رضا علیہ السلام, اس کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا. گنبد 31 میٹر لمبا ہے, 42 میٹر کا ڈائیمیٹر ہے اس کا, جس کے تحت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جو قبر کا اس نے گنبد احاطہ کیا ہوا ہے, اور وہاں دعائیں قبول ہیں. 2 مسجدیں ہیں خود حرم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں, ایک مسجد بالائے سر ہے جو زمانے میں قائم, اور ذریعے امام رضا علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ زائرین کا اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم مسجد بالائے سر پہنچ جائیں, وہ مقام کے جہاں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے سر اقدس سے بالکل پیچھے جو مقام ہے, جہاں ہر وقت آپ کو نماز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, اور بعض بڑے طویل نمازی بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو کسی اور کے لیے جگہ خالی نہ کریں. لیکن یہ کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ جب میں آدھا گھنٹہ بھی کھڑا رہوں گا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے آ مل جائے, تو سب سے زیادہ متبرک مقام ہے, کیونکہ آپ بالکل امام رضا علیہ السلام کے سر دھر کے پشت پر امام کی امامت میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, تقریباً یہ کیفیت ہے. تو مسجد بالائے سر ہے. دوسری مسجد ہے مسجد گوہر شاد, جانتے ہیں مسجد گوہر شاد وہ مسجد ہے کہ جو آج سے تقریباً 600 سال پہلے بنی. اس کا بھی ایک واقعہ مشہور ہے, اللہ جانے افسانہ ہے, واقعہ بعد لوگوں نے کہا نہیں ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا, بعد میں ایسا واقعہ ہوا تھا. مسجد تو اسی خاتون نے بنائی تھی کہ جو بادشاہ وقت کی بیوی تھی, وہ آئی یہاں پر, ظاہر ہے کہ کافی ثروت مند تھی, تو اس نے چاہا کہ ایک عظیم الشان مسجد بنے امام رضا علیہ السلام کے حرم کے شاہ نشان, اور پھر وہ مسجد بنی. اس مسجد میں آج ایک ممبر بھی موجود ہے, اس ممبر کی بھی اپنی ہسٹری ہے جو 200 سال قدیمی ممبر ہے, جو استاد محمد خراسانی نے وہ ممبر بنوایا تھا, اور اس ممبر کو بناتے ہوئے وہاں لکھا ہوا ہے, انہوں نے نیت ہی کی تھی. اس ممبر کی خاص خاصیت یہ ہے کہ وہ فقط لکڑی سے بنا ہوا ممبر, اس میں کوئی لوہے کی کل استعمال نہیں ہوئی, بہت پرانی ممبر ہے وہ. تو کہہ میری خواہش یہ ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں تو آئیں گے یقیناً اپنے جد کے روزے پر, تو جب وہ یہاں پر خطبہ دیں گے تو اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیں گے, لہٰذا اس کو پرزرو کیا ہوا ہے, اور وہ ایک خاص ایک جلالت رکھتا ہے وہ ممبر. ہماری دعا یہ ہے کہ اگر امام اس ممبر سے خطبہ دے تو ہم سامنے سننے والے انشاءاللہ مل کے ثواب دیتے ہیں. ابن الرضا اور امام رضا کا اللہ. اس مسجد کا جو معمار تھا مسجد گوہر شاد, اس میں سے ایک نے اس خاتون کو دیکھا اور اس کے دل میں 12 عشق کا جذبہ آ گیا کہ میں سے شادی کروں گا. اگرچہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی, کسی طریقے سے اس نے اظہار بھی کر دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بڑے تحمل کے ساتھ بادشاہ کی بیوی نے اس سارے معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا, کہا کہ تم کہیں پر ہے کہ 30 دن کا اعتکاف کرو اور 40 شبوں تک مسلسل نماز شب پڑھو, پھر آنا میرے پاس. 40 کے عدد پر کل میں گفتگو کر چکا ہوں جگہ پر کہ 40 کے عدد کی سگنیفیکینس کیا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے, 40 کی مناسبت سے کل گفتگو ہو چکی ہے. تو 40 شبوں تک چونکہ نماز شب پڑھتا رہا, لہٰذا بعد میں وہ باطل خواہشی دل سے نکل گئی اور واقعی غلام علی بن موسیٰ رضا بن گیا.
اس مسجد گوھر شاد کے باہر ایک وضو خانہ ہے، اس وضو خانے کی اپنی سگنیفیکینس ہے، اس لیے کہ وضو خانہ جب گوھر شاد تشریف لائی تھی یہاں پر تو انہوں نے آس پاس کے بازاروں کو اور گھروں کو خرید لیا تھا، کیونکہ مسجد بنی ہے، جتنی عالیشان مسجد بن سکے، تو اس میں سے ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اپنا گھر بیٹے سے گھر کر دیا تھا، اور گوھر شاد نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ظلم کرتے ہوئے کسی بھی جگہ کو مسجد میں نہیں لے سکتی ہوں، بچہ کی بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کہانی اچھا ہو رہا ہے نہیں تھی مجھے کہ اس کے گھر کے آگے یہ کر سکتا ہوں، اس کی پراپرٹی کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں. یہ سارے معاملات ہیں جو شرعی طور پر واضح نہیں سمجھنا. ایک کارڈن آف کر دے گا پردہ آویزہ کہ اس بوڑھی عورت کا گھر متاثر نہ ہو. بعد میں اس بوڑھی عورت کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کر دی، جب اتنا بڑا عظیم کام ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے تھا اپنا گھر دے دیتی، تو اس نے پھر بیچا نہیں، ہدیتاً دے دیا، اور وہ مسجد مشہور ہو گئی مسجد پیر سن کے نام سے. ایک مسجد گوھر، ایک مسجد پیر، بوڑھی عورت کی مسجد، لوگ اس میں بھی آ کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد جب مسجد گوھر شاد کا ایکسٹینشن ہوا تو وہیں مسجد پیر سن پر مسجد گوھر شاد کا وضو خانہ بنایا گیا کہ وہ مقام کہ جہاں پر نماز بھی ہے اور جہاں پر وضو خانہ بھی ہے، اس مسجد گوھر شاد کا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کوئی تمہارے پاس سے ختم ہوگا جو اللہ کے پاس سے باقی رہنا ہے. اس میں قدم قدم پر یہ میسج ہے، قدم قدم پر اللہ جانے کیا کچھ ائمہ علیہ السلام کے حرم مطہر میں کس طرح کے راز ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ سے. تو یہ ذریعہ امام رضا گنبد امام رضا اسلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی. باقی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام رؤوف ہے. رؤوف اور مہربان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مہربان وہ ہوتا ہے کہ جو مہربانی کر دے، رحمت دکھا دے. رافت وہاں آتی ہے کہ جہاں کوئی مضطر ہو اور اس کے اضطرار کو دور کر دے، لہٰذا امام رؤوف ہے. علامہ طباطبائی نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی رافت حسی ہے، ٹینجیبل ہے، جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پر تو اس کو فیل کرتے ہیں. ویسے رافت حسی نہیں، رافت حسی جذبہ نہیں، لیکن کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی رافت حسی ہے. جہاں اضطرار ہوتا ہے نا کہیں، اب آپ کہیں بھی کسی بات میں مضطر ہیں، زندگی میں کسی اسٹریس میں ہے، ڈپریسڈ ہے، مہربانی ان کی سب کے ساتھ ہے. ان کی ایک رافت ہے کہ جو عمومی ہے. مامون نے بھی آ کے کہا کہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے کوئی دعا بتلائیں. امام نے کہا تلد، ہو گئی اولاد. مامون کی بیٹی کو، مامون کی بیوی کو، سوری. تو یہ امام کی رافت عمومی، جنرل. اب یہ کیسے ہو جائے؟ مولانا صاحب انہوں نے کہہ دیا تلد، قارئین کو اشارہ کریں تو شعر آتا ہے، واقعہ ہے نا ذہن میں. یہ واقعہ جو آپ کے ذہن میں تو میں خالی اشارہ کرتا ہوں تاکہ ایک میسج مل جائے. وہ قالین کو اشارہ کرتے ہیں تو شعر آ جاتا ہے. واقعہ ہے امام رضا علیہ السلام کا، صحیح روایات میں واقع ہے. یار محسوس کیجیے گا امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا ہے. ایک تصویر، خالی تصویر ہے نا بھائی، قالین پر تصویر ہے نا، اور کیا ہے. امام اشارہ کریں، گویا خاک بنے، خاک سے نطفہ بنے، نطفے سے علقہ بنے، علقہ سے مضغہ بنے، مضغہ سے گوشت بنے، گوشت سے ہڈیاں بنے، اس کے اوپر اس کی تہ کو چڑھے، اس کے بعد روح آئے اور وہ متولد ہو جائے. یہ امام کی ایک کن آ جائے. یہ سارے مرحلوں سے گزرا ہوگا نا کہیں کسی عالم میں، بن کے آ گیا. وہ تو تصویر ہے خالی، کچھ بھی نہیں ہے ابھی، تو بن گیا. اس کے بعد امام نے اشارہ کیا، جادوگروں کو اٹھا کر واپس چلا گیا. تو آپ دوبارہ اس کو ریورس کر لیجیے. روح ختم ہوئی وہاں سے، گوشت ختم ہوا وہاں سے، ہڈیاں ختم ہوئی وہاں سے، مضغہ ختم ہوا وہاں سے، علقہ ختم ہوا وہاں سے، ہوتے ہوتے خاک بنا، خاک سے تصویر بن گیا، ختم. ماموں نے پریشان ہو کے کہا کہ مولا یہ پلٹا تو دیجیے گا، اے فرزند رسول پلٹا تو دیجیے گا یہ جو جادوگروں کو کہا گیا. کہا وہ موسیٰ علیہ السلام عصا نے پلٹا دیا ہوتا ان رسیوں کو کہ وہ کھا گیا تھا موسیٰ کا اژدہا، تو میں بھی پلٹا دیتا ہوں. ابھی تو معجزہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد مامون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اب مجھے شہید کرنا ہے علی موسیٰ علیہ السلام کو. یاد رکھیے گا یہ واقعہ وہ پہلی مرتبہ کے دل میں خیال لے کر آیا کہ اب میں نے زندہ نہیں چھوڑنا ہے. تو اگر اس طرح سے عظمت ظاہر ہوتی رہی تو پھر کیا ہوگا. تو امام علیہ السلام نے کہا تلد، ہو جا تو ہو جائے گی. تو یہ امام کی ایک رافت ہے جنرل، ایک رافت ہے اسپیسیفک، وہ پھر مخصوص لوگوں کے لیے. مثلا کیونکہ آیت اللہ وحید خراسانی سے واقعہ نقل ہوا اس لیے میں اس کو اتھینٹک سمجھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جوانی کے جو طالب علمی کے 20 سال تھے وہ ایک آغا گل پیگانی، آیت اللہ گل پیگانی نہیں جو مشہور مرجع تقلید گزرے، لیکن ایک اور آغا گل پیگانی ان کے ساتھ گزرے تھے. ان کا ہاتھ کہتے ہیں کیمیا تھا. جس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں شفا مل گئی، جس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں شفا مل گئی. اور کہتے ہیں جو کم سے کم مرض تھا شفا کا وہ کینسر تھا. ایت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اسے ایسی شفا ملتی ہے کہ لا علاج مریض ایک لمحے میں شفا یاب ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علی ابن موسیٰ رضا نے عطا کیا، اور یہ فرمایا کہ میں خود ایک شدید علیل اس کیفیت میں تھا کہ شدید ایک مرض میں مبتلا تھا کہ مرض الموت،
اور میں نے علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مولا میں آپ کے حرم کا 40 سال کا وہ ظاہر ہوں. حرم بند ہو جاتا تھا اس زمانے میں، پھر حرم کے دروازے پر اپنا مصلی بچھا دیتے تھے، باہر نماز پڑھتے رہتے تھے. جیسے دروازے کھلے سب سے پہلے میری نگاہ زری پہ پڑے. تو کہتے ہیں میں نے 40 سال تک مولا یہ کیا تو آپ کی جانے سے کوئی جاتا نہیں ہوگا. تو اس شدت میں میں نے گریہ کیا کہ میں سو گیا. میں نے دیکھا کہ گلستان ہے اور عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے گل کو چینا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پھول دے دیے. چونکہ میں نے دائیں ہاتھ سے وہ پھول وصول کیا تھا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. بس حقیقت میں وہ پھول نہیں آیا، خواب میں پھول دیا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے چونکہ امام رضا علیہ السلام نے مجھے پھول دیا تھا، امام رضا سے مس بھی نہیں ہوا تھا، فطرت بھی تو جھولے سے مس ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ پھول لیا اور میری آنکھ کھل گئی. میں نے اپنے ہی ہاتھ کو اپنے وجود پہ پھیر دیا جسم پر، تو میں شفایاب ہو گیا. اس کے بعد میں جس پر ہاتھ پھیرتا گیا امام رضا علیہ السلام کے صدقے مجھے شفا ملتی گئی. یہاں تک کہ بعض مرتبہ سے کوتاہی ہوئی کہ علل اعلان فسق و فجور کرنے والوں اور کچھ گناہ انہوں نے کہے، ایسوں کو بھی جب میں نے یہ کام کرنا چاہا تو اس کی تاثیر تھوڑی کم ہوئی. امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مجھ سے ایک میسج تھا، لیکن بہرحال وہ اثر باقی تھا. تو امام رؤوف ہے. دوسری بات، ایک آغا حرم پناہی ہوتے تھے. آغا حرم پناہی ان کا نام ہے حرم پناہی. کیوں؟ اس لیے کہ نسل بعد نسل حرم کی جو تولیت ہے وہ ان کے پاس رہی ہے، لہٰذا حرم کی پناہ میں رہنے والے ان کا لقب یہ ہو گیا. ان کے ایک والد تھے حرم پناہی بزرگ. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کرج میں ایران کا ایک شہر ہے، اس میں ایک بڑا تاجر رہتا جس کا نام تھا شہریار کرج. وہ آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کر گیا اور اس کے بعد شدید کرائسس میں آ گیا. وہ پہنچا وہاں پر. ایک واقعہ میں نے اس سے ملتا جو آپ کو پہلے سنایا تھا، اس سے مختلف ہے. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچا اس نیت کے ساتھ کہ میں 1 مہینہ وہاں رہوں گا. 2-3 دن وہاں پر رہا، لیکن کوئی اسباب گم ہو گیا، چوری ہو گیا. پھر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پہنچا اور کہتا ہے کہ مولا میں یہاں پر 1 مہینے کے ارادے سے آیا تھا، آپ کو سبب فراہم فرما دیں کہ میں یہاں پر رک جاؤں. بہرحال 2-3 دن اور مزید گزرے تو انتہائی بھوک اور پیاس کے عالم میں پھر امام رضا علیہ السلام سے واقع ہوتا ہے کہ مزدر کی طرح اس نے فریاد کی. امام نے اسے یہ کہا، عالم مکاشفہ میں کسی کیفیت میں امام نے کہا کہ جاؤ باہر اور میرے حرم کے دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ، وہاں سے جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی مشکل کہنا مشکل حل ہو جائے گی. کہتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گیا. وہاں جا کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ ارے یہ کون آ رہا ہے. وہ مشہور پتہ ہے کس نام سے تھا؟ نام تو اس کا اسماعیل تھا، اور لقب پتہ کیا تھا؟ بے نمازی. اسماعیل نمازی نہیں، اسماعیل. کہتے ہیں نہیں مجھے غلطی ہوئی ہے، اس سے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ میں مدد ہوں. پھر گیا امام کے پاس. 1 دن اور گزرا اور حالت بری ہو گئی. کمال رضا کچھ کرو فرمائی. کام نے کہا تو تھا وہاں جاؤ. پھر جا کے بیٹھ گیا، دیکھا وہی اسماعیل بے نماز. اس کے بعد پہنچا، کہتا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام نے بھیجا ہے، میں شدید مشکل میں. کہاں مجھے معلوم ہے. آپ نے جیب سے ایک کیسا نکالا، کہا یہ دیکھو. کسی کو کھولا، بالکل 1 مہینے کے لیے جتنی ضرورت تھی اتنا موجود تھا. کہ 1 مہینے جب گزر جائے تو یہیں آنا واپس، میں آؤں گا ساتھ لے کے چلوں گا. یہ کہتے ہیں شہریار کرج کے میں وہیں پر رہا. 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں وہیں اس مقام پر آیا. اسماعیل بے نماز، میں بار بار نام لیتے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ اس نام سے مشہور تھا. وہ آیا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ. میرا کوئی اسباب لیا، ہم ساتھ ساتھ چلتے رہے. ایک بازار سے گزرے، کسی اور جگہ سے گزرے. ایک تنہائی کی جگہ ہے، اس نے کہا میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. ارے یہ تو نہیں ہو سکتا، میں چلوں گا اپنا سامان اٹھا کے بتا کر لیجیے میری پشت پہ بیٹھو. میں دوسری دفعہ منع کیا، تیسری دفعہ اس نے اتنا مجھ سے اصرار کیا کہ بہرحال میں بیٹھ گیا اس کی پشت پر. ابھی چند قدم چلے تھے کہ میں نے کہا جیسے ایک باغ ہے، یہ باغ تو بڑا شناسا ہے، یہ تو کرج کا باغ ہے، ہم تو اپنے شہر پہنچ گئے. وہاں پر اس نے مجھے پہنچایا، میرا اسباب مجھے دیا. کہتا ہے مجھے ایک بات بتلاؤ، میں نے تم سے کہا نہیں تھا مجھے کتنا چاہیے، تم نے مجھے دیا اتنا جو 1 مہینے کے لیے کافی تھا. کہ مجھ سے نہیں کہا تھا، امام رضا سے تو کہا تھا. امام رضا سے تو کہا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لوگ اس نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ آپ تو کوئی بڑے عظیم انسان رہتے ہیں، آپ مشہور ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ایسے ہیں ویسے، آپ اس بات میں مشہور ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بعض لوگ حسد کرتے ہیں، یہ لفظ واقع کا. بعض لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ میں عبادت کو بھی تنہائی میں کرتا ہوں تو امام کی جانب سے مجھے حکم بھی نہیں ہے کہ میں کوئی دور کرتا رہوں اپنے اوپر سے کسی الزام کو. کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں تو کافی ہے میرے لیے. ذرا غور کیجیے گا، امام رضا علیہ السلام کی جو رافت و رحمت ہے وہ ان امیجنیبل، ہم تصور نہیں کر سکتے. امام نے یہ جو آپ ہاتھ کی بات کریں نا، اس نے ہاتھ میں نکالا دے دیا. امام کے در کا گویا کہ اتنا سا خادم ہوگا. آپ جانتے ہیں حبیب خراسانی کا وہ جملہ کہ جب امام رضا خراسان پہنچنے لگے تھے تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کے لیے ایک مسجد میں ہوں اور ان کے سامنے خرما ایک طبق رکھا ہوا ہے، گفتگو مربوط ہے. تو میں نے حضور کی خدمت میں پہنچ کر کہا مجھے کچھ خرما تو عطا فرمائیے گا. حضور نے لیا اور دے دیا. گنے تو 18 تھے.
کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، 2 دن بعد علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ اسی مسجد پر پہنچے خراسان کے. کیا کہنے ہیں. پہلے خواب تھا، حقیقت دیکھ رہا ہے، اب خواب نہیں دیکھ رہا ہے. اب پہنچا وہاں پر کا فرزند رسول کچھ عطا فرمائیے گا، ویسے ہی امام تشریف فرمائے، ویسے ہی خرمے کا طلب سامنے، ورنہ کچھ دیجیے گا تو صحیح امام نے اٹھایا دے دیا. گنے تو 18 تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اور جلدی جلدی پڑھتا گیا آج میں، چونکہ باتیں تھیں، میں نے کہا مختصر وقت میں بیان ہو جائے. گنے تو 18 تھے. فرزند رسول تھوڑا اور مل جائے گا، کہا میرے جتنے اور دیے ہوتے تجھے اور دیے ہوتے تو دے دیتا. تو یہ ائمہ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے نا، ید اللہ ہاتھ ہے، اس کی جو کیفیت ہے نا وہ بڑی، اس میں عجب کرامتیں. یمن سے مال غنیمت آیا تھا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں بات. یمن سے مال غنیمت آیا تھا، علی ابن ابی طالب تقسیم کر رہے ہیں، ایسے 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 ایسے. کسی آگے رسول اللہ سے شکایت کی، علی تو برابر سے بانٹ ہی نہیں رہے، بس جو مٹھی میں آ رہے دے جا رہے ہیں. رسول نے کہا ذرا جن جن کو ملا ان کو بلاؤ، اگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی فرق ہو تو میں علی کا ذمہ دار ہوں. نعرہ حیدری، عدل کردگار علی علیہ السلام سلام. اللہم صل علی محمد علی. اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے، ہر امام کا ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے، وہ کسی ظلم کے ہاتھ کے نیچے نہیں جا سکتا. میرا بھی یہی عقیدہ ہے. کیا کہنے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد علی. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. اللہ فوق ایدیہم سلاما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کبھی کبھی آپ کو کچھ حدیثیں بڑی سہارا دے دیتی ہیں. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ اگر، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ کی زندگیوں میں بھی، ہر ایک کی زندگی میں کبھی کو موقع آ جاتا ہے، اگر کوئی تم پر کوئی ایسے گناہ کا بہتان لگائے جو تم میں نہ ہو، تو مولا نے فرمایا کہ یہ ایک آسان ترین نیکی ہے جو بغیر مشقت کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے. آسان ترین نیکی، سب سے آسان نیکی ہے جو نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے. کل سفر اربعین پر انشاءاللہ روانگی ہے، آپ تمام کے لیے نائب الوزراء رہیں گے انشاءاللہ وہاں پر حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حرم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام انشاءاللہ سے پھر توفیق رہی انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بارگاہ ہے ملکوتی علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، وہ ایک ایسی بارگاہ ہے، بس عزیزوں جب انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ خود فرمایا حجت خدا نے کہ تم ایک ایسی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ بعد از رسول اللہ ایک کیفیت میں سب سے زیادہ اجر اس زائر کا ہے جو ذریعہ امام رضا علیہ السلام کا پہنچ کے زیارت کر رہا ہے. آپ نے فرمائی ہوئے ان کی قبروں پر اپنے اور غیر سب جاتے ہیں، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر پر انہیں امام سمجھتے فقط اپنے آتے ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو 8ویں امام کی امامت کا قائل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اثنا عشری شیعہ ہے، ان سے پہلے کا ائمہ کے ایسا نہیں ہے. میں آپ کو نام دینا چاہتا ویلکم سراخوں پر، لیکن ضروری نہیں کہ جو نجف کربلا میں آ رہا ہے وہ اثنا عشری ہے، حضرت مہدی کو ماننے والا ہے. آپ کا آج 8ویں امام کی مجلس میں شریک ہونا، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب 2 بھائی پہنچے تھے اور ان میں سے ایک نیک متقی پرہیزگار تھا، ایک گنہگار تھا، انتقال ہو گیا ایک بھائی کا، دوسرا بھائی سے لے کر پہنچا، اس نے سوچا میں طواف کرواؤں گا، دفن کر دیا اپنے بھائی کو. دل میں سوچتا تھا کہ مولا رضا اور باقی باتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جیسے ہی میری موت ہوئی تو میرے بدن کو آگ نے گھیر لیا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا. اس کے بعد تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا، پانی ڈالا، تمہیں پانی لگ رہا تھا، مجھے آگ کی طرح وہ پانی برس رہا تھا مجھ پر. میرا کفن تم نے پہنا ہے، کفن آگ کا ہو گیا، تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا، اور میں پوری طرف سے ہر طرف آگ سے ایسے جلتے 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 میرا وجود اللہ جانے کتنی مرتبہ چلا کہ میں اس طرح سے پہنچا ہوں جیسے حرم امام رضا علیہ السلام میں پہنچا. تو وہاں جب زہری کے سامنے تم مجھے لے کر گئے تو امام رضا کے احترام میں وہ آگ بجھ گئی. تو میں سمجھا شاید میرا عذاب ختم ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک فرشتے نے مجھ سے کہا کہ نہیں، اللہ کی جانب سے ابھی تیرا عذاب ابھی پورا ختم نہیں ہوا، ابھی تو باہر جائے گا، یہ تو خالی حجت خدا کے احترام میں آگ بجھی ہے، ابھی تو باہر جائے گا تو تیری آنکھ پھر شروع ہوگی، عذاب پھر شروع ہو. اس نے کہا کہ میں اتنا اپنے وجود میں جل چکا ہوں کہ میں اور مزید زیادہ اس سختی کو عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، میں کیا کروں گا. امام رضا تشریف فرمائے. میں نے کہا یا غریب الغرباء والا، کوئی سبیل ہے کہ کوئی معافی مل جائے مجھے. اگر عباس عزیزی انہوں نے اپنی کتاب اس واقعے کو لکھا ہے
کہتے ہیں امام کی جانب سے مجھے جواب نہیں ملا اس لیے کہ بڑا گناہگار بڑا گناہگار بڑا گناہگار. اس نے طواف کروایا تو زمانے میں جب طواف ممکن ہو سکتا تھا. طواف یعنی 7 چکر. ابھی کچھ چکر لگے تھے کہ میرا آخری چکر باقی تھا اور میرے دل میں وہ وہم اور وسوسے آ رہے تھے کہ میں باہر جاؤں گا میرا پورا وجود آگ میں پھر جلنے لگے گا. ایک بزرگ ہستی شاید حضرت خضر علیہ السلام وہاں موجود تھے. کہ امام کو کیوں نہیں پکڑتے صحیح طریقے سے کہ امام تمہیں جواب دے؟ کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ امام کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا اگر ان کا وسیلہ دے کر تمہیں پکارا تو ضرور ہو کر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے وسیلے سے پکار کرنا پڑا. میں نے امام کی جانب دیکھا اور میں نے کہا کہ یا غریب الغرباء آپ کو آپ کی مظلوم والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا واسطہ. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو امام علی بن موسیٰ رضا تشریف فرماتے انہوں نے اپنے نگاہوں کو بلند کیا میری جانب دیکھ کر اور مجھ سے کہا کہ شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا لیکن میں کیا کروں تو نے میری والدہ کا نام میرے سامنے لیا. یا امام رضا آپ کے سامنے جب دیبل نے بھی مسیح پڑھا تھا تو آپ کی والدہ کا ذکر کر کے پڑھا تھا. یا فاطم لو خلت حسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد الفرات. اے سیدہ آپ کی کیا کیفیت اس وقت ہوئی ہوگی کہ جب حسین پیاسے فرات کے نزدیک مارے گئے. دیبل مسیح پڑھ رہے اور اے سیدہ سلام اللہ علیہا اس وقت آپ کس مصائب کی کیفیت سے گزری ہوں گی کہ جب حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا تو بہہ رہی تھیں گویا آنسوؤں کی نہریں آپ کی چشم متحر سے. وقبر قبور بکوفان او خراب طیبہ. اے بی بی کبھی آپ کوفہ میں جاتی ہیں علی شبن ابی طالب کو رونے کے لیے, کبھی آپ تشریف لاتی ہیں طیبہ میں اپنے بابا پہ گریہ کرنے کے لیے. آپ کے فرزند لخت جگر حسن مجتبیٰ امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق وہاں پر ہیں, کبھی وہاں گریہ کرتی ہیں. وقبر بفخر ایک مقام فخر قبر ہے کہ جو عظیم سیدزادے تھے جو وہاں پر شہید ہوئے. وقبر ببغداد ایک قبر بغداد میں ہے جس لاشے کو بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا تھا. دیبل پڑھتے گئے اے سیدہ آپ کتنی مظلومہ ہیں کتنی مظلومہ ہیں کتنی مظلومہ ہیں کتنی مظلومہ ہیں. یہ کہہ کر دیبل نے مرثیہ روکا. امام نے کہا کہ کیا اجازت ہے, کیا تو چاہتا ہے, یہ فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اس مرثیے میں ایک شعر اور بڑھا دوں؟ مولا آپ کا شعر اگر ہمارے مرثیے میں شامل ہو جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. امام نے کہا یہ کہ وقبر بطوس یا لہا میں مصیبت ہے. طوس میں بھی ایک خبر ہے کہ جو بڑی غربت میں ہے. اے بی بی جب تشریف لائیے گا تو پھر طوس بھی آئیے گا وہاں رونے کے لیے. دیبل نے کہا کہ مولا میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ طوس میں کون دفن ہے. اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں تیرے غریب امام کی خبر رہنے والی. دیبل نے شعر دہرانا چاہا تھا چونکہ پردے کے پیچھے سے سیدانیاں اور بیویاں موجود تھیں. اتنا زیادہ گریا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی کنیز تشریف لائیں اور دیبل سے کہا کہ نہ دہرانا اس شعر کو, اس لیے کہ جتنی بھی سیدانیاں ہیں ان پر ایسی رشید آ رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر. اے بی بی معصومہ قوم آپ شہر قوم کی بی بی زینب ہیں. بی بی آپ کا بڑا احترام رکھا تھا قوم والوں نے جب آپ قوم تشریف لائی تھی. اس احترام کے ساتھ بی بی تشریف لائی تھی اور خود رئیس قوم آگے بڑھ کر بی بی کی سواری کا اس نے استقبال کیا تھا, ادب احترام کے ساتھ اپنے گھر پہ رکھا تھا. 17 دن تک بی بی رہی تھی وہاں پر. اس بی بی کی وفات ہو گئی تھی وہاں پر. اے بی بی ایک وہ بہن تھی کہ جو شام غریبہ سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں تک اللہ جانے تازیانہ کہوں کیا کہوں, درے کہوں کیا کہوں, پتھر کہوں کیا کہوں, خاک پھینکی گئی, آنکھ پھینکی گئی. امام رضا علیہ السلام عزیزوں تاریخ یا 17 سفر ہے یا آخر سفر ہے یا 23 ذوالقعدہ ہے. امام نے ایک وقت آ گیا کہ امام ظاہر اپنے علم غیب سے تو جانتے ہیں. ابا سل سے کہا تھا کہ ابا سل میری شہادت کا وقت قریب ہے. مامون نے بلایا, امام تشریف لے کر تھی ابا اگر میں زندہ رہوں گا, اگر یہ ابا میرے سر پر ہے تو سمجھ لینا کہ میری شہادت بڑی قریب ہے. میں اپنے حجرے میں چلے جاؤں گا, اندر نہ آنا, تم باہر رہنا, اور جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھنا کہ تیرا امام علی کا موسیٰ رضا زندہ ہے. جب یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھنا میں دنیا سے چل گیا. امام تشریف لے گئے. جیسے ہی مامون کے پاس پہنچے ایک طبق رکھا ہوا تھا, اس میں کچھ انگور تھے. اس نے کہا کہ بڑے خاص الخاص انگور ہیں آپ کے لیے منگوائے. تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان انگوروں کو زہر آلود دھاگوں میں پرویا گیا تھا. اس کے بعد بعض انگوروں کو زہر آلود ہاتھ میں لے کر اس طرح سے مٹھی میں لیا گیا تھا کہ زہر باطن اور ظاہر میں اچھی طرح سے پہنچ جائے. وہ انگور سامنے رکھے ہوئے. کب کچھ تناول کیجیے گا آپ کے لیے خاص منگوائے. باپ نے کہا کہ جنت جاؤں گا تو وہاں انگور بہتر ہے, جنت کے انگور اس سے بہتر ہے. کہا مجھ پہ شک کر رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں. کہا نہیں, ہمیں تو اپنے علم امامت سے یقین ہے, اپنے خدا کو جانتے ہیں. کہا آپ کو کھانے ہوں گے یہ انگور.
ورنہ میری یہ بے عزتی و توہین ہے، میں نہیں جانے دوں گا اسے۔ امام صاحب نے ایک دانہ تناول فرمایا، کہا تھوڑا سا اور بھی لیجیے گا۔ امام نے دوسرا دانہ تناول فرمایا، کہا اور بھی لیجیے۔ امام نے کہا جو تو چاہتا ہے اس کے لیے بہت ہے۔ سادات کرام تشریف فرمائے، مجلس امام رضا علیہ السلام ہے۔ اللہ جانے کون کون سی دعائیں آپ یہاں پر طلب کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے امام کی زیارت اور حرم کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ یہاں سے یہ جگہ ہے نا مانگنے کی۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ایک روایت میں ہے کہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ حج کے برابر ہے ایک زیارت۔ علی بن مسلم سے کیا فلسفہ کیا ہے وہ کبھی اور سے۔ حرم امام رضا علیہ السلام کی دعا یہاں سے مانگیے گا، شفا یابی کی دعا یہاں سے مانگیے گا، استقرار ہے تو امام کی رافت سے یہاں پہ دعا مانگیے گا۔ ڈپریس ہے، اسٹریس میں، کچھ بھی ہے، امام رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کہ جب کوئی مومن کوئی شیعہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جیسے باپ سے بڑھ کر کسی جگہ پر آتا ہے، جیسے باپ سے بڑھ کر کسی ناگوش سے لڑا۔ جی 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 میں مسائل پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں نم بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ مشہد پہنچ چکے ہیں، سفر ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ ہمیں مشہد بھی جانا ہے، ہمیں کربلا بھی جانا ہے۔ ایک بی بی شام سے بھی آئی ہے پرسہ لینے کے لیے، ان کے ساتھ ایک بی بی معصومہ خود بھی ہے جو خود سے تشریف لائیں گے اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے، اور ایک مولا قاسمین سے آئے ہیں۔ بلکہ اپنے جملے کی اصلاح کر دوں، دونوں مولانا قاسمین میں باپ بھی آیا ہے بیٹا بھی آیا ہے، علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا پرسہ لینے کے لیے۔ اب اصل کہتے ہیں کہ میری نگاہیں امام پر تھی، جیسے امام باہر آئے امام کی ابائے مطہر ان کے سر پر تھی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علیہ السلام اپنے بیت الشرف پہنچے، اندر چلے گئے امام، میں باہر سے سنتا رہا، امام کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں۔ کچھ دیر بعد آواز بند ہوئی، جیسی بند ہوئی تو میں اندر حجرے میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا فرزند موجود ہے وہاں۔ ایک جملہ آپ کو سنا، امام رضا علیہ السلام کے مصائب تفصیل سے کم پڑھے جاتے ہیں، میں نے چاہا کہ امام رضا علیہ السلام کے جو مصائب کے واقعات ملتے ہیں وہ پڑھوں آپ کے سامنے۔ امام نے جب ہجرت فرمائی تھی نا اور تشریف لے گئے تھے خراسان، مدینہ چھوڑا خراسان گئے، تو ہمارا علی بن نیاحہ تاریخ میں اور مکتب میں ملتا ہے کہ امام نے خود اپنے اہل و عیال کو حکم دیا تھا کہ مت بناوا پڑھو، یہی بناوا پڑھو۔ تو اس وقت کسی نے آ کر امام سے کہا، صحابی بھی موجود تھے، امام نے آگے سے آ کے کہا کہ مولا مسافر پر گریا کرنا یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی کہ جیسے کہ مسافر واپس پلٹ کے نہیں آئے۔ امام نے کہا اس مسافر پر گریا کہ جو واپس پلٹ کر نہیں آنے والا، حق ہے کہ یہی گریا کیا جائے۔ جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے تو آخر میں قبر فاطمہ الزہرا سے ودا کیا، جیسے حسین نے ودا کیا تھا، جیسے امام رضا علیہ السلام نے آخر میں ودا کیا۔ امام تشریف لے گئے خراسان، عرض کیا میں نے 2.5 سال تقریباً وہاں پر رہے۔ اب امام کو جب زہر دیا گیا، امام حجرے میں، امام کی شہادت ہو گئی، دیکھا کہ ایک فرزند موجود ہے چھوٹا سا۔ بابا صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ یہ دروازہ بند تھا۔ کہا اصل جو اللہ مجھے مدینہ سے خراسان پہنچا سکتا ہے وہ اللہ مجھے اس بند دروازے سے اندر نہیں پہنچا سکتا۔ میں ہوں ان علی بن موسیٰ رضا کا فرزند، اور اب تیرے لیے حجت ہوں میں۔ اور امام نے غسل و کفن ایک زیر زمین ایک پانی پہلے سے آمادہ تھا، امام نے کہا وہ پانی لیاؤ، پانی سے امام نے غسل دیا، اور اس کے بعد کفن بھی وہیں پر آمادہ تھا امام علیہ السلام کے لیے، ایک بہترین کفن کا اہتمام۔ آپ کی جو طرف ہے وہ مجھے بتلا رہی ہے کہ آپ کا وجود پہنچ رہا ہے کربلا مولا، لا یوم کا یوم کا یا حسین، اے حسین آپ کے مصائب جیسا کسی کا دن نہیں ہے حسین، فقط حسین ہے کہ جس کا لاشا 3 دن تک، فقط حسین کہ جس کا لاشا 3 دن تک ایسے رکھا رہا کہ حسین کا ایک بیٹا تو ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں لگے ہیں، گلے میں توق ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے جنازے پر امام محمد تقی جماعت علیہ السلام نے نماز پڑھی، امام کا جنازہ چلا، وہ واقعات جو پیش آئے سنا چکا ہوں بہرحال، لیکن اہتمام کے ساتھ، چونکہ امام مذاہب ولی عہد بھی تھے تو اہتمام کے ساتھ امام کا جنازہ چلا، اور اس مقام پر دفن ہوا کہ جہاں قبر مطہر ہے وہاں پر ذریعہ مطہر ہے۔ عزیزوں، جب سید سجاد نے اپنے بابا کو لہر لوٹا تو حسین کے لاشے پر سر موجود نہیں تھا۔ سجاد نے اپنی انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے کہ جسے قتلوہ عطشانا، جسے بہت پیاس کے عالم میں مارا گیا، جسے بہت پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا۔ خود امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے ان كنت باقیا لشیء فابکی للحسین۔ ابن شبیب سے کہا تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو حسین پر رونا۔ لیکن کتنی شہادتیں امام حسین علیہ السلام کے بعد ہو چکی ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، بقیہ ائمہ علیہ السلام، کہا نہیں، جب بھی کسی شے پر رونا آئے تو حسین پر رونا، ہر ایک نے کہا حسین پر رونا، ہر ایک نے کہا حسین پر رونا، ہر ایک نے کہا حسین پر رونا۔ تو لہٰذا امام رضا کے حکم کی تعمیل میں امام حسین پر میں چند فقرے کہہ دوں تاکہ امام رضا علیہ السلام کی روح مطہر ہم سے ایسی شاد ہو جائے کہ امام کی شفاعت سے بہرامد ہو سکے انشاءاللہ۔ امام حسین پر کوئی کن مسائل پر روئے گا، اس کیفیت پر کہ جب حسین اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہے تھے، اس کیفیت پر خاص کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بی بی سکینہ کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں،
اہل بیت علیہ السلام جب سر پر خاک ڈالتے تھے نا، اس کا مطلب ہے کہ مطلب یتیمی آ گئی ہے. امام اپنی دختر سے رخصت ہوئے، چلے، بے پناہ جنگ کی تھی امام حسین علیہ السلام نے. اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا اور تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور فوجیں پلٹ آئیں تو کسی کے پاس تیر تھا، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے پتھر اٹھا لیا. امام حسین اتنے زخمی ہوئے. یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے، تو بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے زنگوشتری کو نکالا اور کہا یہ نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر بھی کوئی میرے بابا کے جسم پر صحیح اور صالح نہیں ہو جاتا. اس کے برابر بھی کوئی. سلام اس پر آخری بکرے پر آ گیا، سلام اس بیٹے پر کہ جس نے باپ کا شہادت کے بعد جو پہلا اللہ اکبر مرثیہ پڑھا، اس کے اخر پڑھا کہ سر کے رضا پر بلند تھا اور کہتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین آپ پر سلام ہو. ابھی امام رضا علیہ السلام میں وہ تابوت برابر ہو گئے تھے جس میں وہ چادر ہے کہ قبر امام رضا علیہ، مجھے جناب شاہ صاحب نے بتایا کہ قریب سے قبر امام رضا علیہ السلام پر جو چادر رکھی رہتی ہے وہاں اوپر، وہاں سے مس ہو کر آئی ہے. تو کتنی تبرک اور کتنی مثلا اس میں کتنی نورانیت ہوگی اس چادر میں، اور ہے، اور ہم اس سے انشاءاللہ متبرک ہوں گے. لیکن ذرا سوچو، جب سجاد نے، میں ایک بڑے مرجع تقریر کے پاس پہنچا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب حسین کی قبر پہ جانا نا تو یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی میت ہے جو دفن ہے، یہ میرا آخری دکھ ہے جس کو جتنا رو رہا ہے. لاش کے الگ الگ ٹکڑے ہیں حسین، اس لیے کہ 10 گھوڑے دوڑنے والے داہنی طرف سے بائیں طرف اور بائیں طرف سے داہنی طرف دوڑ رہے تھے، اور ان کی سموں میں وہ لوہے کی سمیں لگی ہوئی تھی، لوہے کی سمیں لگی تھی. اللہ جانے امام حسین کا لاشا کتنا کہ جب آپ چاہیے قبر امام حسین پر تو کوئی میت وہاں پر نہیں، کوئی لاش کے ٹکڑے ہیں جو دفن ہے. ایک حسین کا لاشا ایسے ہے اور ایک عباس کا لاشا. اتنی تلواریں پڑی تھی، عباس کا لاشا طویل القامت لیکن چھوٹی سی قبر ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی. یا امام رضا آپ کا تابوت اٹھا تھا، آج آپ کا شریعت تابوت یہاں پر اٹھ رہا ہے. اپنے اپنے مقام سے کھڑے ہونا، امام رضا کے تابوت کو کندھا دینا، اس تابوت کو یاد کرتے ہوئے کہ جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. الحسن قتل الحسین میں کربلا، الحسن ذبح الحسین میں کربلا.